الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفتر قدماه، فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. عزیزان گرامی، ہر نبی نے اپنی امت کے اندر رہتے ہوئے عبادت کے میدان میں بھرپور محنت کی اور اسی محنت کی بنا پر افضلیت اور مقام کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے اونچا درجہ دیا گیا۔ کوئی بھی امتی جتنی مرضی عبادت کر لے، محنت کر لے، قیام کر لے، لیکن نبی کی عبادت سے وہ نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ نبی کا ہر لمحہ، ہر پل عبادت کے اندر ہی گزرتا ہے۔ اس کا دن، اس کی رات، اس کی تنہائی عبادت کے میدان میں ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کو معراج کی سیر کروائی گئی اور اسی عبادت میں محنت کی بنا پر کل قیامت کے دن سفارش کا جو حصہ ہے، مخصوص حصہ، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر انجام دیں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی نبی علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے امت کا فرض بنتا ہے کہ وہ بھی جس نبی کے امتی ہیں، جس نبی کے کلمہ گو ہیں، اس نبی کی سیرت کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اس نبی کی عبادت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت اتنی زیادہ کرتے، گویا کہ رات قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے۔ ہم نے اکثر دیکھا کہ قیام کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک، قدم مبارک سوکھ جایا کرتے تھے، اور میں یہ منظر دیکھ کر تعجب کے ساتھ پوچھا کرتی تھی کہ میرے پیارے محبوب، آپ یہ سب کچھ اتنا کیوں کرتے ہیں، اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: افلا احب ان اکون عبدا شکورا۔ عائشہ، اس میں کوئی شک نہیں، جو تو نے کلمات کہے تیرے گمان کے مطابق ہو سکتا ہے، بہتر ہوں، لیکن یہ سب کچھ اس لیے کرتا ہوں کہ میرا اللہ، میرا خالق، میرا مالک مجھ پہ راضی ہو جائے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے تو سارے کے سارے گناہ بھی معاف کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ساری رات قیام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری پیاری عائشہ،
اللہ رب العزت کا شکر گزار بننے کے لیے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ عبادت کے اندر گزارے، اس کا شکر ادا کرتا رہے۔ یہی وہ عظیم ہستی ہے جس کا ہر ہر لمحہ، ہر ہر پل قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ جناب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا، اتنا خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی تلاوت اور اتنی لمبی مقدار، گویا کہ سورۃ البقرہ کی مکمل تلاوت، سورہ آل عمران کی مکمل تلاوت، سورۃ النساء کی مکمل تلاوت، یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ رکوع کی باری آتی ہے۔ رکوع بھی اتنا لمبا، خوبصورت، اہتمام کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، کوئی جلدی نہیں۔ یہ سارا اہتمام اسی لیے کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے، اللہ کے ہاں اپنا مقام بنا لے۔ لیکن آج مجھے اور آپ کو بحیثیت امتی سوچنا چاہیے کہ ہم عبادت کے میدان میں کتنے سنجیدہ ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنا قیام کرتے ہیں، کتنے لمبے رکوع اور کتنے لمبے سجدے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر تو نتیجتاً ہماری کیفیات بہتر ہیں تو مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن اگر سرسری ہماری عبادت چل رہی ہے تو مجھے اور آپ کو محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ یہ عبادت کے میدان میں محنت، کوشش اور رغبت اسی لیے ہے کہ تاکہ ہر ہر امتی، ہر ہر فرد کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اور یہ معافی اس قدر عظیم اور مبارک عمل ہے، اگر انسان کے لیے معافی کا پروانہ جاری ہو جائے تو اس سے بڑا خوش نصیب اور خوش قسمت انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل ایمان میری نعمتوں کا شکر ادا کیجیے، اور انسان کو مایوس ان مراحل میں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں صرف 5 وقت نمازیں ہی پڑھتا ہوں، دیگر عبادات کا اہتمام نہیں کرتا، لہذا مجھے مایوس ہو جانا چاہیے۔ نہیں، جتنی عبادت آپ کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، اس پر شکر ادا کیجیے اور آئندہ کے لیے پرعزم رہیے، امید رہیے، دعا کا اہتمام کرتے رہیے کہ اللہ اور توفیق دے عبادت کی، قیام کی، تسبیحات پڑھنے کی، دعاؤں کے اہتمام کرنے کی۔ تو یقیناً آپ جتنا کر رہے ہیں اس پر شکر ادا کریں گے، اللہ رب العزت اس کے اندر بھی برکت ڈال دے گا اور مزید عبادات کے اہتمام کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے گا۔ اور اس مراحل کے اندر گناہ کے میدان میں بھی مایوس نہیں ہو جانا چاہیے کہ انسان یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ میں سارا دن گناہ کرتا ہوں، نافرمانیاں کرتا ہوں، لہذا مجھے اب نماز تہجد کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، دعا کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے تو گناہ ہی اتنے ہیں، میرے لیے معافی ناممکن ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے بندے کے ساتھ اتنی خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ میرے پیارے بندے، جب بھی تو کوئی چھوٹا سا عمل کرتا ہے، چھوٹی سی نیکی، حتیٰ کہ مسجد میں آ کر مسجد کے اندر سے صفائی کی نیت سے ایک تنکا بھی اٹھا کر باہر پھینکتا ہے، تیرا یہ بھی عمل مجھے اتنا پیارا اور خوبصورت لگتا ہے کہ میں اس ایک چھوٹی سی نیکی کے اندر اضافہ کرتا رہتا ہوں،
اس کے حسن میں، اس کی خوبصورتی میں بڑھوتری کرتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا تیری یہ بظاہر چھوٹی سی نیکی کل قیامت کے دن پہاڑ کے برابر اجر لے کر تیرے پاس حاضر ہوگی، اور یہی چھوٹی سی نیکی کل قیامت کے دن تیرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ انسان محنت کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، شرمندہ ہوتا رہے، اللہ تعالی کی طرف سے بھی ندا آتی ہے، میرے پیارے بندے آؤ تو صحیح، قدم بڑھاؤ تو صحیح، ایک پل کے لیے آؤ تو صحیح، میرے بارے میں اچھا گمان رکھ کے سنجیدہ ہو تو صحیح۔ جس گناہ کی بھی تو معافی مانگے گا، صرف معافی نہیں کروں گا بلکہ اس گناہ کے مقابلے میں تیرے لیے نیکیوں کے پہاڑ بنا دوں گا، اجر بڑھ دوں گا، نامہ اعمال کو نیکیوں کے ساتھ بھر دوں گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کو سننے کے لیے کان ہی نہیں ہے۔ ہمیں یہ کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے کان نصیب فرما کہ ہم تیرا کلام سن سکیں، تیری باتیں، تیری محبت ہم سن سکیں، ایسی سماعت ہمیں نصیب فرما کہ تیری اتنی محبت ہمارے بارے میں، اتنا اچھا گمان ہمارے بارے میں۔ یا اللہ محرومی تو ہماری ہے کہ ہمارے پاس ایسی سماعت موجود نہیں، ایسے کان موجود نہیں کہ ہم تیری باتوں کو سن سکیں، اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ ہمیں ایسی فقاہت دے، ایسی بصیرت دے، ایسا غور و فکر دے کہ تیری محبت والے کلمات، محبت والے جملے ہمارے کانوں میں رس بس جائیں اور دل و دماغ میں تیری محبت اتر جائے، اور اس محبت کے مطابق ہم عمل کریں تاکہ دنیا میں بھی تو راضی ہو جائے اور کل قیامت کے دن بھی تو راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عبادت، اس طرح کا اہتمام، اس طرح کا شوق اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ جتنے بھی تیرے اہل ایمان بیمار ہیں سب کو صحت والی، ایمان والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ یا اللہ علماء اسلام، علماء حق کی شہادت قبول فرما، ان کے خون اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ گزشتہ دنوں ایک عالم دین شہید ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی شہادت قبول فرما، یا اللہ ان کی شہادت قبول فرما، یا اللہ ان کی شہادت قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما جن کے کرنے سے تیری رضا حاصل ہوتی ہے۔ یا اللہ ہمیں عبادت کے میدان میں محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسے کان، ایسی سماعت نصیب فرما کہ تیری محبت بھری باتیں ہم سن سکیں۔ یا میرے اللہ ہمیں ہر دم اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔